میں صدیقیہ کا یہ کوشش ہے ان کی کہ تمام لوگوں کو ہم ظاہر یہاں تشریف لانے کے لیے گزارش کریں اور سب اپنے اپنے طور پر اظہار خیال فرمائیں۔ میں گزارش کروں گا حضرت علامہ پیر ہادی بخش صاحب قبلہ دامت برکاتہم قدسیہ سے کہ تشریف لائیں اور حضور قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں جو خراج عقیدت پیش کریں اپنے الفاظ میں، اپنے مشاہدات کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ اولی الصدق والوفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فأولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ اللہ یا ذا الجلال والاکرام۔ سب سے پہلے صاحب عرس ولی کامل عاشق سید الانبیاء والرسل محبوب رب عز و جل حضرت شیخ سیدنا پیر علاء الدین صدیقی علیہ الرحمہ کے بارے میں دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل اپنے خصوصی فضل و کرم سے ان پر بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ ان کی یاد میں یہ محفل منعقد ہے تو ہم سب ان کے لیے یہ عاجزانہ تحفہ یہ دعا پیش کرتے ہیں رب تعالی عز و جل ان کے مزار اطہر پر ان کی سر منور پر بے حساب برکت نازل فرمائے۔ اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہو اللہم قدس سر اللہم نور مضجع اللہم اجزہ عنا خیر الجزا۔ مشہور حدیث ہے کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے عمل سب ختم سوائے تین چیزوں کے نمبر اول صدقہ جاریہ۔ ان کا صدقہ جاریہ یونیورسٹی کے اعتبار سے، میڈیکل کالج کے اعتبار سے، دیگر طریقوں سے صدقہ جاری ہے، ان کو اپنے مزار میں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ پھر نمبر دو او علمی ینتفع بھی، انہوں نے علم پڑھایا، علم سکھایا، لوگ نفع اٹھاتے ہیں تو یہ نفع اٹھانے والے علم کا ثواب بھی ان کو ملتا رہے گا۔ نمبر تین او ولد صالح یدعو لہو، صالح نیکوکار اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، یہ دعا بھی پہنچتی رہے گی۔ اولاد دو قسم ہے، ایک جسمانی، نمبر دو روحانی۔ حضور نے ولد کے بعد صالح لگا کر اشارہ کر دیا کہ اولاد ظاہری ہو یا باطنی ہو، جسمانی ہو یا روحانی ہو، بس جو اولاد دعا کرتی رہے گی، جو اس کا باپ حقیقی ہے یا جسمانی ہے یا روحانی ہے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ ترغیب دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے والد کو دعاؤں میں یاد کرتے رہیں۔ تو روحانی اولاد بھی اپنے شیخ کو دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے۔ میں نے ایک آیت شریف پڑھی ہے، خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں۔
انسان اللہ کا دوست تب بنتا ہے جب وہ اپنے نفس کو مارے اور دل کو اللہ کی محبت سے زندہ کرے. نفس مردہ دل زندہ. جب نفس مر گیا یہ حجاب ہے انسان اور اللہ کے درمیان. انسان اس کے رب کے درمیان جو پردہ ہے، پردہ یہ نفس ہے. جب یہ پردہ اٹھ جائے گا تو اللہ کا جلوہ نظر آئے گا. یہ پردہ ہٹ جائے، جلوہ نظر آ جائے، اس کی حب میں سرشار ہو جائے تو پھر یہ آدمی ولی کامل بن جائے گا. تھوڑے لفظوں میں نفس مردہ ہو اور اس کا دل زندہ ہو. جب یہ صفت اس کو حاصل ہو جائے تو وہ محبوب خدا بن جائے گا. قرآن کی چھوٹی سی عبارت سنیں گے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. جو آدمی اپنے نفس کی خواہش سے بچایا جائے، حفاظت میں رکھا جائے. یوں کا مضارع مجہول ہے، معلوم ہوا ارادہ بندہ کرے گا، محنت بندہ پڑے گا، جد و جہد بندہ کرے گا، سعی بلیغ بندہ کرے گا، مگر فضل الہی شامل ہوگا، عطا ربانی ہو جائے گی. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. جو بندہ محنت کرتا رہے، جد و جہد کرتا رہے، علم و عمل و خلوص و حب درد سے اپنے آپ کو سرشار کرتا رہے، رب تعالیٰ اس کے نفس کو ہلاک کر دے گا، نفس کو مار دے گا، پھر نفس کو مطمئنہ بنا دے گا. جب یہ شح نفس سے بچایا جائے تو رب نے فرمایا سب مرادیں پانے والا ہوگا. اولئک هم المفلحون. مرادیں پانے والا، حقیقی کامیاب ہونے والا جوان یہی ہے. بس بندہ چاہتا رہے گا، رب تعالیٰ اس کو دیتا رہے گا. یہ ولی کامل ہوتا ہے. ولی کامل وہ ہوگا جس کا نفس مردہ ہوگا اور دل یاد حق و حب حق سے زندہ ہوگا. یہ صفت حضرت خواجہ علاء الدین صدیقی علیہ الرحمہ میں تھی. رب تعالیٰ نے ان کو ولی کامل بنایا. اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ان پر نازل ہوں اور ان کے فیوزات تا قیامت قائم و جاری ہوں. اللہ اکبر. اجمالی ولی اللہ کی پہچان یہی ہے. اجمالی، اختصاراً بس نفس مردہ دل زندہ. تفصیل میں پھر اوپر 3 باتیں سنائیں. تفصیل میں ولی کی 3 نشانیاں. کتنی نشانیاں؟ 3. فرمایا یحبون من ہاجر الیہم. یہ انصار اللہ والے ہیں. قرآن سورۃ حشر. یہ انصار جو مدینہ میں رہنے والے ہیں یہ اللہ والے ہیں، یہ ولی کامل ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ 3 نشانیاں موجود ہیں. نمبر اول نشانی یہ ہے کہ یہ انصار مکہ والے مہاجر صحابہ سے محبت کرتے ہیں. یحبون من ہاجر الیہم. یہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی. رب تعالیٰ انصار کی تعریف کر رہا ہے، ان کی مدحت کر رہا ہے، ان کی اوصاف بیان کر رہا ہے، ان کی شان بیان کر رہا ہے. فرمایا انصار وہ ہیں جو مکہ سے نبی کے ساتھ ہجرت کرنے والے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. اصل میں محبت نبی کی ہے. نبی کی محبت سبحان اللہ. جن کو نبی سے محبت ہوگی نبی کے یاروں سے بھی محبت ہوگی، نبی کے غلاموں سے بھی محبت ہوگی، نبی کے خدمت گزاروں سے بھی محبت ہوگی. اس آیت میں اللہ نے انصار کی تعریف اس رنگ میں کی. فرمایا انصار اللہ والے اس لیے ہیں کہ یہ نبی کی محبت تو سبحان اللہ نبی کے یاروں سے بھی محبت کرتے ہیں.
جب تک تو اولیاء سے محبت نہیں کرے گا، اولیاء نبی کے غلام ہوتے ہیں، اولیاء نبی کے دین کے خدمت گزار ہوتے ہیں، اولیاء قرآن کے خادم ہوتے ہیں، اولیاء سنت رسول اللہ کے خادم ہوتے ہیں۔ تو جن کی نبی سے محبت ہے ان کی اولیاء سے محبت ہوگی۔ تو جب تک تو کسی ولی اللہ سے محبت نہیں کرے گا، تیرا نفس مردہ نہیں ہوگا، تیرا دل زندہ نہیں ہوگا، تو اپنی مرادات میں کامیاب و کامران نہیں ہوگا۔ صاحب مجھے پیارے ہیں، میری ان سے محبت ہے۔ کیسی محبت ہے؟ اب وہ اللہ جانتا ہے کیسی محبت ہے۔ ہماری ان سے روحانیت ہے، اس کی روح میری روح سے ملتی ہے اور میری روح ان کی روح سے ملتی ہے، اور ان کی روح اپنے پیر سے ملتی ہے۔ تو ان کو اپنے پیر سے محبت، پیر کو چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ یہ اللہ والے نفس کش ہوتے ہیں، پھر زندہ دل ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بلند فرمائے اور ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ دیگر کئی علماء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری بھی قبول فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری خانقاہ، ہمارے مدرسے کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبول سے مشرف کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اپنی عقیدتیں، محبتیں آنے والے اپنے اپنے انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے اصحاب سے اور آل پاک سے محبت کرنے والے اس شیخ کامل کا عرس ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں بھی انفاق کے حوالے سے بھی بڑی ایسی ایسی مثالیں چھوڑی ہیں کہ جس کو ہم بیان کرنا چاہیں تو یقیناً بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ میں اگلی شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں علامہ اقبال کے ان اشعار کے ساتھ کہ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، ایک دن رسول پاک نے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے جس کو علامہ اقبال نے چند سطور میں منضبط کر دیا اور منظوم لکھا کہ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار، دے مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ میں اردو میں پڑھ رہا ہوں، اور اگر مشورہ کر کے سبحان اللہ کہنا ہے تو مشورہ کر کے کہہ دیں، لیکن آپ کہہ دیں۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، جس سے جہان چشم میں ہو اعتبار۔ کہنے لگے حضور کچھ چاہیے فکر عیال بھی، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، بولا وہ تاج، بولا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ اس مرشد کامل اور صوفی باصفا کا عرس ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری، لوگوں کی خدمت کی۔ میں درخواست گزار ہوں حضرت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر معین شہزاد چشتی نظامی الازہری دامت برکاتہم قدسیہ سے کہ تشریف لائے اور حضرت پیر صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ ولا ند لہ ولا ضد لہ ولا والد لہ ولا ولد لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ ولا ثانیہ لہ ولا خالق لہ ولا مدارع لہ ولا مقازم لہ ولا مقارن لہ ولا مدانی لہ۔
هو الذي فرد بلا ند صمد بلا عيب وتر بلا كيف وسع كل شيء علما وهو على كل شيء قدير ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا محبوبنا مطلوبنا مقصودنا موجودنا مخدومنا معصومنا معشوقنا طبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا وطبيب أقوالنا وطبيب أحوالنا وطبيب عقائدنا وهادي طريقنا ورونق جدراننا وتبريك بيوتنا أعلانا وأولانا أكملنا أجملنا أحسننا أرفعنا أجدرنا أعظمنا أكبرنا أشجعنا أغلبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالحق والهدى وجعله للناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته كثيرا كثيرا ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق اللہ مولانا العظیم درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق حضرات علماء ذی احتشام و ذی وقار، خصوصاً میزبان محفل پیر طریقت رہبر شریعت خلیفہ صوفی عبد المجید صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، پیر صاحب رحمت اللہ علیہ جو صاحب عرس ہیں، ان سے میری ملاقات رہی زندگی میں۔ میں بھی اس وقت مصر میں پڑھتا تھا تو آپ تشریف لائے اور 7 دن میں آپ کے ساتھ رہا، اور پیر صاحب کا عصا اٹھانے کا شرف مجھے حاصل ہوا۔ پیر صاحب انتہائی شفیق، کریم، با اخلاق، یعنی وہ الفاظ میرے پاس نہیں ہے کہ میں بلکہ حضور کی زبان میں سنا دوں کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھا جائے تو رب کی یاد آ جائے۔ کیونکہ یہ جو ہستیاں ہیں، آپ نے ابھی پورے 2-3 گھنٹے تعریفات سنی ہیں پیر صاحب، لیکن آپ کو شاید وہ ماحول معلوم نہ ہو کہ جہاں پیر صاحب پیدا ہوئے نیریاں شریف کے اندر، وہاں کا جو ماحول ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں گھرے نہ پیر لوکا ہونا، گھر کا پیر، وہ کہتے ہیں گھر کی مرغی دار برابر۔ تو اپنے علاقے میں جہاں بندہ پیدا ہو وہاں پر کام کرنا انتہائی مشکل ہے۔ علاقے کے لوگ تسلیم بھی نہیں کرتے، مگر جب ایسی شخصیات دنیا سے پردہ کرتی ہیں تو پھر وہاں کے لوگوں پہ بات کھل جاتی ہے کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، بلکہ یہی صورت ہوا کرتی ہے اکثر باکمالوں کی۔ ارے رسائی عرش تک ہے جن کے پاکیزہ خیالوں کی، یہ دنیا کو دیا کرتے ہیں تحفے شادمانی کے، مگر دنیا انہیں دیتی ہے سوغات ملالوں کی۔ خدا شاہد ہے ایسی ہستیاں جنت میں بستی ہیں کہ جن کے دیکھنے کو آج تک آنکھیں ترستی ہیں۔ ہم نے سوال کیا حضرت والا، آپ کو اتنی شہرت، اتنی عزت، اتنا وقار، اتنی تمکنت، اتنا مرتبہ، اتنی ہیبت، اتنا روب، یہ کیسے ملا؟ جگر مراد آبادی کی زبان میں جواب دیا، میرا کمال بس، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر،
وہ مجھ پہ چھا گئے اور میں زمانے پہ چھا گیا. کون چھا گئے؟ وہی صاحب مکین گنبد خضرا، وہی آقا نعمت کہ جن کے در سے خدا ملتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے عشق کرتے ہیں. عشق. جتنے بیٹھے کسی نے رب کو دیکھا؟ سفید داڑیاں ہو گئیں، نمازیں پڑھا کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نظر نہیں آیا. جی حضرات علماء بیٹھے ہیں، آیا نظر؟ نہیں آئے گا، آئے گا بھی نہیں. موسیٰ کلیم سے فرمایا ایک تجلی ڈالوں گا، ادھر نہیں دیکھنا ادھر دیکھنا ہے. کون ہے موسیٰ کلیم؟ جس سے وہ کلام کرتا ہے، جس سے وہ بات کرتا ہے. ارے اگر درخت میں سے بات کر سکتا ہے تو رسول اللہ کے اعلی غلام کی زبان سے بات نہیں کر سکتا. اگر درخت میں سے آواز آ سکتی ہے کہ رب بول رہا ہے تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور جو مصطفیٰ کا ہو جائے، فرمایا اشد حبا للہ، مالک تو نظر نہیں آتا، محبت تو کرنا چاہتے ہیں، فرمایا رخ موڑ لو ان کی طرف جو میرے ہیں. ہم نے رخ موڑا تو یہ ہمیں لے گئے گنبد خضرا کی طرف. بریلی کے تائیدار کی زبان میں بات کرتے ہیں تاکہ کسی کو شبہ نہ رہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو کچھ بھی ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں. اچھا سرکار کو صحابہ نے نہ کہا بھی دل کرتا ہے آپ کو سجدہ کریں، کیا کریں؟ سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے. بکری آ کے نا حضور کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی. صدیق اکبر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بکریاں سجدہ کرتی ہیں، ہمیں بھی تو اجازت دینا، ہم بھی آپ کی بارگاہ میں ذرا جبین کو نیاز کریں. اور سرکار نے فرمایا ابو بکر نہیں، رب کے علاوہ اگر کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں سے کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کرے. سجدہ صرف رب کے لیے ہے، لیکن صدیق اکبر سے لے کر آج کے دور تک، بلکہ بریلی کے تائیدار تک اور آج کے دور تک جن کے سینے میں ایمان اور کلمے کی طاقت موجود ہے، وہ آج بھی اس طلب میں ہے کہ اگر اشارہ ہو جائے تو، لیکن چونکہ اجازت نہیں ہے. اطاعت مصطفیٰ میں آ جائیے. حضرات گرامی قدر، جتنے ولی کائنات میں ہوئے ہیں ان کا منبع، ان کا مرکز، ان کا محور مصطفیٰ کی ذات رہی ہے. بلے شاہ کی بات پہ بات ختم کرتے ہیں. فرمایا راتی جاگے شیخ کہاویں، راتی جاگن کتے تیتھوں اتے. راتی جاگے شیخ کہاویں اور راتی جاگڑ کتے تیتھوں اتے. در مالک دا نہیں ہو چھڑ دے، باویں پین سہ سہ جتے تیتھوں اتے. بلیا کوئی رخت ویاج لئیے نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتھوں. فرمایا 100 جوتی بھی پڑے نا مالک کے در سے، تھوڑی دیر کے بعد دم ملاتے پھر آ جاتے جناب آپ مالک ہیں. حضور ہمیں دیکھیں یا نہ دیکھیں سائیں ہیں، وہ توجہ کرے نہ کرے سائیں ہیں، وہ بھوکا مار دے سائیں ہیں، وہ ذبح کرا دے سائیں ہیں، وہ دیکھیں نہ دیکھیں ہم تو پھر بھی یاد بھی میں ویکھاں ویکھے نہ ہی میں نہ ویکھاں تے وہ ویکھے. ایڈے لیکھ تھومڑ تھیون او وچ ویکھن دے ویکھے. غلام فریدہ در مرشد دے مریے ہمیں ویکھے یا نہ ویکھے، دیکھے یا نہ دیکھے، مرشد جو ہوا، سائیں جو ہوا، مالک جو ہوا، آقا جو ہوا، سرکار جو ہوا، بس سائیں کی طرف دھیان رکھ. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سائیں جانن تے گائیں جانن. یہ گائیں ہوتی ہیں نا، کہتے ہیں سائیں جانے اور گائیں جانے. سائیں جو ہوتے ہیں نا رکھوالے، بہ جا بہ جا بہ جا مالک دا ملبوہ نہیں تے ہو جاویں گی روگی، جیڑی بکری واڑیو نکلی او پگیاڑاں جوگی. سرکار کی چار دیواری سے باہر جاؤ گے نا، پگیاڑ اٹھا کے لے جائیں گے، کتے اٹھا کے لے جائیں گے، کاٹ کے رکھ دیں گے، ایمان چھین لیں گے، آوارہ کر دیں گے، بدباطن بنا دیں گے، بے حیا کر دیں گے، فحاشی عریانی جسم کے اوپر ناچنے لگے گی اور حالت یہ ہو جائے گی
نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دین کے نہ دنیا کے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، درمیان میں پھر ادھر نہ ادھر، سرکار کے در پہ آ جاؤ۔ پیغام یہ ہے، بس یہی پیغام ہے، مصطفیٰ کے در پہ آ کر بیٹھ جاؤ کہ یا رسول اللہ آپ کے ہیں، آپ کے ہیں، آپ کے ہیں، بروز حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ اللہ پاک سلامت رکھے، پیر صاحب کے درجات بلند فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جن لوگوں نے حضور قبلہ پیر صاحب کے ساتھ سفر کیے، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا، وہ بتاتے ہیں جنہوں نے یہاں ملاقاتیں کی نیریہ شریف میں، آزاد کشمیر میں، آج یہاں پر علماء کا جمع غفیر دیکھ کر، کثیر تعداد میں علماء مشائخ کو دیکھ کر اس بات کا یقین ہو گیا کہ پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء حضرات کو بڑی عزت دیا کرتے تھے، بڑی محبتیں دیا کرتے۔ مجھے بتایا کرتے ہیں علماء حضرات کہ جب بھی ہم نیریہ شریف جاتے یا باہر کا ہمارا دورہ ہوتا، اتنی عزتیں عطا فرماتے، اتنا بڑا پن ظاہر فرماتے، محسوس ہوتا کہ ہم کسی شجر سایہ دار کے نیچے بیٹھے ہیں۔ تو یہ انہی کا یقیناً فیض ہے کہ آج کثیر تعداد میں ماشاءاللہ علماء اور مشائخ یہاں موجود ہیں، جو کہ اپنے اپنے انداز میں انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تشریف لائے الحاج محمود الحسن اشرفی اور سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت نظر کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی لو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على النبی وأهل البيت كلهم۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، ہم رہ گیا جا وہیں رہ گئی
ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی. عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جناب الحاج محمود الحسن اشرفی بہت ہی خوبصورت انداز میں عقیدتیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے. چوتھا سالانہ عرس مبارک حضرت پیر طریقت رہبر شریعت شیخ العالم حضرت الحاج پیر محمد علاء الدین صدیقی نور اللہ مرقدہ ماشاءاللہ بزم صدیقی ویلفیئر ٹرسٹ کراچی کی جانب سے الحمدللہ سجایا گیا. اور اس بزم صدیقی کے روح رواں سرپرست اعلیٰ حضرت پیر طریقت بلکہ مرشد کریم کا میں تو کہتا ہوں عکس ہیں آپ ماشاءاللہ. مرشد کریم کی شبیہ جس نے نہ دیکھا ہو اور اپنے مرشد کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہو تو خلیفہ صاحب کو دیکھ لے ہو. الحمدللہ آپ دعائیں لیں، خوش بخت ہیں آپ. میں تو مجھے رشک آتا ہے آپ کی قسمت پر کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیفہ صاحب کی صورت میں اپنے مرشد کریم کا عکس عطا فرمایا ہے. الحمدللہ خلیفہ اور ایسے خلیفہ جو روحانی فیوز و برکات تقسیم کر رہے ہیں. حضور قبلہ خلیفہ صوفی عبد المجید صدیقی صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان نہریہ شریف، فیضان نہریہ شریف، فیضان نہریہ شریف. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. کسی خطاب کی حاجت نہیں، کسی کلام کی ضرورت نہیں. مسلسل ایک بہتے سمندر کی طرح علم کے موتی بہانے والی شخصیات مقتدر علماء اکرام اور مشائخان اعظام ایک ایک لفظ لب و لہجے کی خوبصورتی کے ساتھ جس طرح میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے وہ نشاور کرتے رہے، اس کے بعد کسی کلام کی حاجت نہیں مگر آپ کے جذبات کا ترجمان بن کر اپنے خیالات کو قبلہ صاحب کی روحانی تصرف اور توجہ سے دو چار کلمات خیر و برکت کے لیے، کیونکہ بات پیر کی ہے اور پیر وہ جس کی شان صرف مرید ہی نہ بیان کریں، ہر صاحب عقل و علم، ہر صاحب ذہن و فراست و سوچ و فکر کی بلندیوں کے ساتھ جہاں کے معاملات کو سمجھتا ہو وہ بھی تعریف کرے. صرف صوفیہ بات نہ کریں، صرف دربار و آستانے اور خانقاہوں کی لوگ بات نہ کریں، بلکہ جہاں بر میں جس کا تذکرہ ہو ہم ایسے پیر کے مرید ہیں. اس لیے اس پیر کی بات سنا دیتا ہوں. آپ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، بابا جی صاحب موڑوی رحمت اللہ علیہ کی بات شروع کی کہ بابا جی صاحب اپنے پیر حضرت خواجہ نظام الدین کیانوی رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہے تھے. بات کرتے کرتے دھیمے لہجے میں بات بھی کر رہے تھے اور آنسو بھی بہ رہے تھے، روتے چلے جا رہے تھے. بہت سارے مریدین بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ایک درویش صرف آداب جانتا تھا مگر انداز قلندرانہ تھا. کہنے لگا حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟
बाबा जी साहब ने कहा मुझे मेरा पीर याद आ रहा है, मुझे मेरे पीर की शफकतें याद आ रही हैं, उसकी नजर इनायत के जो जलवे मैंने देखे हैं वो आंखों के सामने रक्स कर रहे हैं, इसलिए मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो वो कलंदर कहने लगा, हजरत अगर आप मेरा पीर देख लें तो अपना पीर भूल जाएंगे। तो बाबा जी साहब की एकदम तबीयत में खुमार आया, फरमाने लगे कौन है तेरा पीर? तो कहने लगा वो आप ही तो हैं जो मेरे सामने बैठे हैं। तो बाबा जी साहब ने फिर फरमाया, सच तूने भी कहा और सच मैंने भी कहा, तेरी नजर में मैं सबसे अच्छा पीर हूं तो मेरी नजर में मेरा पीर सबसे अच्छा है। तो बात यहां खत्म नहीं होती। हजरत साहब आगे फरमाने लगे, जब नजर ठहर जाए और दिल कमाल के साथ कबूल कर ले तो फिर अदब और ताजीम के आंसुओं से वजू होता है और फिर दीदार और जियारत के मामलात तय होते हैं। आपने जिस अदब और मोहब्बत के साथ बैठकर अपनी वफा का सबूत दिया है, मैं इस पर दाद और तहसीन देकर ये बगैर नहीं रह सकता, इसलिए कि इतने घंटों से आप नहीं बैठे, किसी ने अपनी रूहानी तवज्जो से बिठा रखा है। इंसान की बेचैनी कहां करार लेने देती है, वो मिनटों में बेकरार रहता है, घंटों तो बड़ी बात है। और फिर इस आलम में सुबह वर्किंग डे है, सबने अपने अपने काम पर भी जाना है, मगर किसी की रूहानी तवज्जो है जो आपको लिए बैठी है। मैं उनकी बात सुना देता हूं। वो फरमाने लगे एक दिन मजलिस में कि इस राह तरीकत में, इस तसव्वुफ के मैदान में मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, मसाइल घेर कर रखते हैं, ना खत्म होने वाला आजमाइशों का सिलसिला पीछा करता है, मगर जो अपने ज़ादे सफर में हया और वफा को साथ लेकर चलते हैं वो मुश्किलात की हर वादी से गुजर जाते हैं, हंसते हुए हर मुश्किल को सहकर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहते हैं। तो आपने दो जुमले कहे, फरमाया एक हया और दूसरी वफा। फरमाया हया हद से बेहद नहीं होने देती और वफा किसी और का होने नहीं देती। हया हद से बेहद नहीं होने देती और वफा किसी और का होने नहीं देती। फरमाया जिसके हो गए हो बस उसके होके रहो, वफा का तकाजा यही है, वफा का तकाजा यही है। और देखो वफा क्या चीज है। एक छोटा सा मगर बड़ा पुरलुत्फ वाकया है, अर्ज करके बात खत्म करता हूं। बगदाद के मुजाफात में एक बस्ती में किसी शख्स का इंतकाल हो गया। कफालत के लिए घर में कोई नहीं था। एक 9 उम्र बच्चा था। माँ कहने लगी बेटा इस वक्त तेरी उम्र तो खेलने की, पढ़ाई करने की, तालीम हासिल करने की है, मगर घर के हालात ऐसे हैं कि इजाजत नहीं देते कि मैं तुझे तालीम दिलवाऊं या तुझे आजाद छोड़ दूं। तू कोई काम काज कर ले, शहर बगदाद चला जा, कुछ काम कर ले, काम करके कुछ पैसे कमा ले ताकि घर का गुजर बसर होता रहे। बेटे ने इरादा कर लिया। माँ ने कहा जब शहर बगदाद पहुंचना तो नौकरी तलाश करने से पहले, मुलाजमत तलाश करने से पहले किसी पीर के हाथ पर बैत हो जाना, अल्लाह तेरी मुश्किलें आसान कर देगा। आजकल तो माएं वालिदैन ये हिदायत नहीं करते क्योंकि जमाना बदल गया, हालात बदल गए, सोच का धारा बदल गया है। पहले के लोग क्योंकि बदअकीदी की भेंट नहीं चढ़े थे, बदअकीदगी की दल में नहीं फंसे थे, तो वो अपने बच्चों को पहली तालीम ये देते थे किसी बुजुर्ग का दामन थाम लेना, किसी अल्लाह वाले की निस्बत हासिल कर लेना ताकि अल्लाह तेरे मसाइल को आसान फरमा दे। बच्चा कहने लगा मैं बैत हो जाऊं तो किससे बैत हूं, उसकी पहचान क्या होगी? मां कहने लगी वो अल्लाह वाला होगा, तस्बीह पढ़ता होगा, मुसल्ले पे बैठा होगा। उसका मकसद था, गांव देहात की थी ना, तफसील से ना बता सकी कि वो बहुत बड़ा शेखुल हदीस होगा, बहुत बड़ा आलिम मुकर्रर वाइज होगा, नहीं, का हाथ में तस्बीह होगी, मुसल्ले पे बैठा होगा, यही अल्लाह वाले की पहचान है। बच्चा शहर बगदाद पहुंचा, बगदाद आया, तलाश करता रहा नौकरी। एक लकड़े के कारखाने में मुलाजमीन की जरूरत थी। उसने देखा नौकरी तो मिल गई, चलो पहले नौकरी मिल जाए फिर पीर भी तलाश कर लेंगे। अब जब कारखाने में दाखिल हुआ तो जो कारखाने का मालिक था वो मुसल्ले पर बैठा तस्बीह चला रहा था, तस्बीह पढ़ रहा था।
اس نے کہا لو نوکری بھی مل گئی پیر بھی مل گیا، نوکری بھی مل گئی پیر بھی مل گیا۔ وہ آگے بڑھا، انہیں ملازمین کی ضرورت تھی، رکھ لیا۔ تو ساتھ ہی وہ بچہ کہنے لگا آپ مجھے بیعت کر لیں، اپنا مرید بنا لیں۔ وہ کہنے لگا بھائی میں کاروباری آدمی ہوں، دنیا دار آدمی ہوں، میں پیر ویر نہیں، بزرگ نہیں، بزرگ بغداد میں بہت بیٹھے ہیں، جا ان سے بیعت ہو جا۔ کہا نہیں، ماں نے جو پہچان بتائی تھی وہ مجھے مل گئی، آپ بیعت کر لیں۔ بچہ بضد ہوا، اس نے بھی سوچا چلو کام کا بچہ ہوشیار ہے، اس نے بھی جان چھڑانے کے لیے ہاتھ پکڑا، بیعت کر لی، یہ مرید بن گیا، وہ پیر بن گیا۔ دن گزرتے رہے، کچھ عرصے کے بعد اس کے مالک نے کہا بغداد شہر کے بازار میں فلاں چیز کی ضرورت ہے، جا کے لے آ۔ یہ بازار گیا، بازار کھلا ہوا، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن لوگ شہر کے اس بازار کے دکانوں کے باہر کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کر باادب کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ کون آ رہا ہے کہ سارا بازار اپنی دکانوں سے باہر کھڑا ادب سے انتظار کر رہا ہے؟ کہنے والے نے کہا حضور غوث پاک تشریف لا رہے ہیں، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لا رہے ہیں، لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، انہوں نے کہیں جانا ہے، وہ اسی بازار سے گزریں گے۔ اب سارے انتظار میں کھڑے ہیں، یہ بچہ دیوار کے ساتھ منہ لگا کر کھڑا ہو گیا، یعنی پشت کر کے کھڑا ہو گیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری گزری، دیکھا ہر آدمی ذوق و مستی پیار و محبت سے آپ کی صورت کی دیدار کر رہا ہے، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ رہا ہے، مگر ایک آدمی دیوار کی طرف پشت کر کے کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا حضور پتہ نہیں، ہم نے بھی پہلی بار دیکھا ہے۔ فرمایا اس کو لے کر آؤ۔ اس کو لائے تو گردن جھکی ہے، آنکھیں بند ہیں۔ آپ نے فرمایا سب مجھے دیکھ رہے ہیں، تو نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے۔ کہا حضور آپ پیرانے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، سب کچھ آپ کو پتا ہے، میں نے جس کو پیر مانا ہے اس میں وہ کمال نہیں ہے، آپ کو دیکھ لوں گا تو اس کی محبت میں فرق آ جائے گا، اس کے ادب میں کمی آ جائے گی، یہ بے وفائی ہوگی، میں بے وفا ہونا نہیں چاہتا۔ آپ نے اس کی وفا دیکھی، خدام سے کہا جاؤ اس شخص کو لے آؤ جس کو اس نے پیر بنایا ہے۔ جب وہ آیا آپ نے اپنی نگاہ ولایت سے توجہ فرمائی، آنے واحد میں ولایت کی منزلیں طے کروا دی۔ حضور قبلہ عالم شیخ العالم فرماتے ہیں وفا نہ چھوڑنا، جو وفا سے گیا وہ جہاں سے گیا وہ حقیقت سے بے نیاز اور لا تعلق ہو گیا۔ اس لیے اس وفا کا تقاضا جو آپ نے بیٹھ کر نبھایا ہے، اللہ اسی وفا کے ساتھ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ادب والوں میں رکھے، تعظیم والوں میں رکھے، اور اہل سنت والجماعت کی وہ حقیقت پسندانہ سوچ جو ناموس رسالت کے لیے ہے، اس سوچ پر ہم سب کو اللہ جینا مرنا نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا لا الہ الا اللہ، لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ 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 جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ 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 جل جلالہ اللہ جل شانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اس ذات کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ میں نے بزرگ خلفاء سے سنا ہے کہ ایک دفعہ حضرت صاحب بڑے حضور قبلہ عالم حیات تھے تو عرس کا زمانہ تھا اور دعا کی تقریب تھی تو ہمارے شیخ العالم حضور قبلہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت انگلینڈ میں تھے. کوئی وجہ بنی تو وہ پہنچ نہ سکے, وہ اپنے مشن پر تھے. ادھر دعا کی تقریب تھی اور اچانک بادلوں نے گھیر لیا سارا ماحول اور ایسا لگ رہا تھا کہ بس ابھی بارش ہوئی ابھی بارش ہوئی. تو بڑے حضرت صاحب قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت صاحب قبلہ شیخ العالم کے پیر و مرشد بھی ہے, والد گرامی بھی ہیں, انہوں نے اعلانیہ طور پر کہا پچھلے سال صدیقی صاحب یہاں تھے, یعنی اپنے صاحبزادے کے لیے کہہ رہے ہیں, تو بارش کا اسی طرح ماحول بنا تھا لیکن انہوں نے ایسا ذکر کروایا کہ بارش تھم گئی اور لوگ مسافر اپنی اپنی منزل پر بحفاظت گئے. آج پھر اسی کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پیر صدیقی کے وسیلے سے بارش کو روک دے. خلفاء فرماتے ہیں اطراف سارے علاقے میں بارش ہوئی, جب مسافر واپس گئے دربار کی دعا کے بعد تو وہاں گندے پانی کے نالے بہ رہے تھے بارش کے پانی سے, مگر دربار کے حدود میں بارش نہیں ہوئی. آج اسی ذات کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا صاحب عرس کے اس احساس اور محبت اور تعلق اور وفا کے ساتھ جتنے احباب یہاں تشریف فرمائے دور و نزدیک سے آئے ہیں, اسٹیج کی زینت بنے, جتنے مشائخ علماء واعظین رب العالمین سب کا شریک محفل ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. احباب نے بہت ساری فہرست مجھے دی ہے ایصال ثواب کی غرض سے. قرآن پاک, درود پاک, بہت ساری صورتیں, تفصیل بیان کرنا ضروری نہیں. اللہ قادر مطلق ہے, جانتا ہے. اللہ سب کے اعمال کو تمام جو کچھ پڑھا گیا ان تمام قرآن پاک, درود پاک, دیگر سورہ مبارکہ, ذکر و اذکار, اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تمام کا تمام ثواب آج کی یہ محفل سارا اہتمام جو کچھ لنگر بنا ہے, لنگر میں جن کا حصہ ہے, رب العالمین یہ سارا سلسلہ تیری رضا کے پیش نظر اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اپنی شان کریمی کے مطابق اس کا ثواب مقرر فرما کر اللہ اپنے محبوب کے شایع نشان ان کی بارگاہ مقدس میں ہم سب کی طرف سے ہدیتاً کوفتاً قبول و منظور فرما. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تمام انبیاء علیہ السلام, جمیع صدیقین, بالخصوص صداقت کے علمبردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح طیبہ کو اس کا ثواب عطا فرما. تمام صحابہ اکرام, تمام ازواج مطہرات,
تمام تابعین تبا تابعین خلفائے راشدین جمیع اولیاء اعظام تمام مشائخان اعظام رب العالمین سب کی ارواح کو یہ ثواب عطا فرما اور سب کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں مولا ان نیکوں کا صدقہ ہم سب کی حاضری قبول فرما اپنے شیخ کی خدمت و محبت میں اس احساس اور یقین کے ساتھ جو ہم جمع ہوئے ہیں کہ ہم سے ہمیں ایک نسبت ہے اسی نسبت کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں ہمارا عمل اللہ ثواب کی صورت میں ان کی روح کو عطا فرما اور ان کی روحانی توجہ اللہ ہم سب کو عطا فرما اس روحانی توجہ کا صدقہ اللہ ہمارے معاملات بہتر فرما دے مشکلات آسان فرما دے پریشانیاں دور فرما دے جو جس پریشانی میں اللہ اس کی پریشانی کا سد باب فرما دے بیمار ہے تو شفا عطا فرما بے روزگار ہے تو برسر روزگار فرما مقروض ہے تو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما اللہ اس سارا پنڈال جو ان بزرگوں دوستوں نوجوان نو عمر بچوں کے ساتھ بھرا پڑا ہے اللہ سب کی مرادیں سب کی خواہشیں سب کی دعائیں سب کی آرزویں آج کی اس محفل کی برکت کے صدقے اللہ پوری فرما دے اللہ جو فوت ہو گیا ہمارے بہت سارے ساتھی آستانے کے محمد ریحان پچھلے دنوں فوت ہوئے آج غالباً ان کا چہلم ہے بابا الطاف حسین اور بہت سارے جن کے نام اس وقت ذہن نشین نہیں سب کو یاد رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا سب کی روحوں کو یہ ثواب ایصال کرتے ہیں اللہ سب کے درجات بلند فرما سب کی قبروں پر اللہ کروڑ رحمت نازل فرما بالخصوص دعا فرمائیں ARY ڈیجیٹل اور QTV اس کے سربراہ اس کے روح رواں جناب حاجی محمد عبدالرؤوف صاحب اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے ہر سال جس طرح وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں انہی کی جو قبلہ صاحب سے محبت اور تعلق رہا ہے اسی وجہ سے وہ ہمیشہ پیش رہے معاملات میں آج بھی انہی کی وجہ سے یہ سارا انتظام اور اہتمام ہے اللہ ان کے سارے خاندان کو چھوٹے بڑے جتنے ہیں اللہ سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرما ہر طرح کی مصیبت پریشانی دکھ بیماریوں سے اللہ ان کی حفاظت فرما اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین میرے آستانے کے ساتھی خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے آئے تھے تو بال کالے تھے سب کے سفید ہو گئے ضعیفی کی عمر میں پہنچ گئے مگر پھر بھی صبح و شام محنت کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں دسترخوان لگاتے ہیں روٹیاں کھلاتے ہیں ان سب کے لیے دعا کریں اللہ ان کی خدمت قبول فرما ان کی محنت قبول فرما انہیں دو جہاں میں اس کا بدلہ عطا فرما میرے شیخ کامل کے فیض سے اللہ سب کو فیض یاب فرما آج اس سارے انتظام میں جس نے حصہ لیا جو صبح سے شام تک لگا رہا یہ سارا پنڈال جس نے سجایا یہ سارا اہتمام کیا اللہ فردن سب کو دین دنیا کی نعمتیں عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین صلاۃ و سلام دو شعر ہو جائیں اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز ساتھ پلا کھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ یا الہی واسطہ ذکر رسول یہ سلام اور دعائیں ہوں قبول
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله